تو امیر المومنین فرمانے لگے کہ جس حال میں ہوں نا، میں حضور کے سامنے بھی اسی طرح تھا۔ میری یہی کیفیت تھی جب جناب صدیق اکبر مجھ سے بلا کے مشورہ کرتے تھے۔ ہمیں اسی حال میں حضور نے چھوڑا ہے، ہم چاہتے ہم اسی حال میں رہیں جو رنگ ہمارا حضور کے زمانہ نور میں تھا۔ بس پھر ذرا رونے کی آواز ہی آئی سیدہ عائشہ کی، اور کہا آپ جو فرما رہے ہیں بالکل ہی درست ہے، اسی سادگی سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے مزاج کے اندر فیصلوں کی جرت تھی، عقل بات کرنا، اصول پسندی پہ قائم ہونا، اور ہمیشہ احقاق حق کے لیے کھڑا رہنا، اور اسلامی سرحدوں اور نظریاتی سرحدوں کا محافظ رہنا، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت مالدار تھے نا، ان کی سخاوت سے تو زمانہ آگاہ ہے، لیکن جب وہ امیر المومنین بنے ہیں تو 17 پیوند ان کے کپڑوں پہ بھی نظر آتے۔ اپنی مقدس زندگی کو سادگی سے گزارا، عاجزی سے گزارا۔ میں کیسے عرض کروں کہ مسائل میں جکڑی ہوئی قوم ان لوگوں سے جب کام کہتی ہے جن کو وہ ٹیکس بھی دیتی ہے، جو ان کی ٹیکس سے تنخواہ بھی پاتے ہیں، تو ڈر ڈر کے سہم کے بیچاروں کو بات کرنی پڑتی ہے۔ لوگ تکلیف کا شکار ہوتے۔ مجھے ایک آفس میں جانے کا ایک دفعہ اتفاق ہوا، کچھ کاغذات مجھے جمع کرانے تھے، تو وہ میں نے ان کے سامنے رکھے، تو انہوں نے ان کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد کہا کہ اس میں تو فلاں کاغذ کم ہے، تو آپ کو دوبارہ اپنی یونین کونسل میں جانا پڑے گا اور یہ کاغذ بنوانا پڑے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں لوٹتا ہوں اور میں وہ بنوا کر کے لے آتا ہوں۔ تو مجھے وہ شخصیت کہنے لگی کہ آپ فلاں ہیں، میں کچھ پہچان رہا ہوں۔ میں نے کہا نام تو میرا وہی ہے۔ اچھا آپ ہیں، تو آپ بیٹھیے تھے۔ انہوں نے کمپیوٹر میں سے کاغذ نکالا، 2 جگہ مجھ سے کرائر کہا کہ یہ آپ کا کام ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ ناراض مت ہوئیے گا، آپ نے میرے لیے خیر کا کام کیا ہے۔ اور میں کچھ اتنا خوش نہیں ہوا۔ میں ایک چھوٹی سی سواری رکھتا ہوں، ڈرائیور میرے پاس ہے، میں چلا بھی جاتا، اور میں شہر میں لوٹتا تو مجھے امید تھی کہ وہاں موجود لوگ بھی فوراً جو میں کہتا وہ کر دیتے۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ اسی سیٹ پر بیٹھ کر بہت سارے لوگوں کا مسئلہ حل کر سکتے، لیکن یہ کوئی عادت نہیں۔